زہرا کو ستایا ہے، جس در پہ میرے بابا تم آتے تھے اس در کو، اور امت کے امیروں نے اور توڑا ہے، جلایا ہے بابا، تیری امت نے زہرا کو ستایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات کے لیے۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ذاکرہ ہنا حیدر آج جو پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہیں اس کا ٹائٹل ہے در بطول۔ ایام فاطمہ کے حوالے سے ہمارے یہ پروگرام چل رہے ہیں، اور در بطول کے حوالے سے آج جس ٹاپک پہ میں نے جس قرآن کی آیت کو سرنامہ کلام بنایا ہے وہ قرآن کی مشہور زمانہ آیہ مودت ہے۔ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ میرے قربا سے مودت کی جائے۔ دیکھیں قرآن میں اللہ کے کچھ اصول رہے ہیں۔ اللہ کا اصول ہے کہ قرآن میں اللہ کبھی بھی نہ تو انسانوں سے خود مخاطب ہوتا ہے، نہ مسلمانوں سے خود مخاطب ہوتا ہے، اور نہ ہی کافرین سے خود مخاطب ہوتا ہے، بلکہ اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے قُلْ اعوذ برب الناس سے، یہاں انسانوں سے خطاب کرنا ہے لیکن اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے حبیب تم کہہ دو، یا قُلْ یا ایھا الکافرون، یہاں کفار سے کچھ کہنا ہے لیکن خود مخاطب نہیں ہوا بلکہ اپنے حبیب سے کہا کہ اے حبیب تم ان لوگوں سے کہہ دو۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں سے یہاں خطاب ہے کہ اے حبیب اب ان مسلمانوں سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ میرے قربا سے۔ تو یہاں مسلمانوں سے بھی پروردگار نے خود خطاب نہیں کیا، لیکن جہاں کہیں مومنین آ جائیں یا ایمان لانے والے آ جائیں تو پروردگار خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، انہیں خود مخاطب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے۔ اب اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اجر رسالت اس کے سوا کچھ نہیں مانگتا کہ میرے قربا سے مودت کی جائے۔ یہاں پورا اجر رسالت ہے، یعنی پورا کار رسالت ایک طرف اور اس کا اجر ہے قربا سے مودت۔ کار رسالت میں نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، یعنی جس نے بھی نماز پڑھنی ہے اسے چاہیے کہ پہلے مودت کا حق ادا کرے، پہلے اجر رسالت دے۔ جس نے روزہ رکھنا ہے وہ پہلے اجر رسالت دے۔ اب یہاں پروردگار نے دو باتیں کہی ہیں، ایک تو مودت اور ایک قربا۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت محبت ہے؟ نہیں، مودت محبت ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں عربی زبان میں، عربی بہت فصیح و بلیغ، میں نے گزشتہ پروگراموں میں بھی عرض کیا کہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہیں، ہر موقع پہ بولے جانے والا لفظ دوسرے لفظ سے مختلف ہوتا ہے۔ اب یہاں پیار، عشق، محبت، چاہت، الفت، یہ سارے عربی زبان کے لفظ ہیں اور ان کے معنی جدا ہیں۔ یہاں پروردگار نے ان میں سے کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کیا، لفظ استعمال کیا ہے مودت۔ مودت اس آیت کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں ہوا۔ مودت کسے کہتے ہیں؟ مودت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے محبت کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم محبت کو دیکھیں تو کائنات کی جو عظیم ترین محبت ہے وہ ہے ماں کی محبت۔ دنیا کی عظیم ترین محبت ماں کی محبت، ماں کی محبت کے آگے دنیا میں اور کوئی محبت نہیں ہے۔ سب سے عظیم محبت ماں کی محبت، ممتا، جسے ممتا کہتے ہیں۔ اور ممتا کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ مولا علی کا دور تھا، ایک شخص تھا، اس کے دو بیویاں تھیں، اور اتفاق ہے کہ ایک ہی رات میں دونوں کے اولاد ہوئی۔ ایک بیوی کے بیٹا ہوا اور ایک بیوی کے بیٹی ہوئی۔ جس کے بیٹی ہوئی اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ بیٹا میں لے لوں، اس نے دائی سے کچھ ساز باز کی، اب گفتگو کی اور کہا بیٹا مجھے دے دو۔ اب دونوں بیویوں نے دعویٰ کر دیا کہ بیٹا ہمارا ہے۔ اب شوہر پریشان ہیں، دونوں بیویاں ہیں اس کی ہیں، کس کو بیٹا دے، کس کو بیوی دے، بیٹی دے۔ وہ پریشان ہو کے خلیفہ وقت کے پاس گیا کہ خلیفہ وقت اس سارے واقعے کا فیصلہ کیجئے کہ میں کس بیوی کو بیٹا دوں اور کس بیوی کو بیٹی دوں۔ دونوں بیویاں میری بیٹے کی حقدار ہیں، کہ دونوں کہہ رہی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے، بیٹی ہماری نہیں ہے۔ خلیفہ وقت خود پریشان ہو گئے کہ اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے کہ کس بیوی کو بیٹا ملے اور کس بیوی کو بیٹی ملے۔ انہوں نے کہا اس کا فیصلہ صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے مولا کائنات۔ وہ آئے مولا کائنات کے در پر
اور مولا سے اپنا سوال دہرایا کہ مولا کیا اس کا فیصلہ کیسے اس کا فیصلہ کریں کہ ایک شخص کے 2 بیویاں ہیں اور دونوں کے ایک ہی رات میں اولاد ہے، ایک کے بیٹا ہے اور ایک کے بیٹی۔ مولا نے پہلی بیوی سے پوچھا کہ تمہیں بیٹا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں میرا ہی بیٹا ہے، مجھے چاہیے۔ دوسری بیوی سے سوال کیا کہ تمہیں بیٹا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں میرا ہی بیٹا ہے، مجھے ہی چاہیے۔ مولا نے قمبر سے کہا قمبر تلوار لاؤ اور اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا ایک ماں کو دے دو اور دوسرا ٹکڑا دوسری ماں کو دے دو۔ اب جہاں ممتا نہیں تھی، جو ماں نہیں تھی، وہ تو خوش ہو گئی کہ اگر مجھے نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں، اسے بھی نہیں مل رہا، اسے بھی نہ ملے مجھے بھی نہ ملے، ہو جائے 2 ٹکڑے۔ وہ ممتا نہیں تھی نا، ماں نہیں تھی، وہاں ممتا نہیں تھی، وہاں محبت نہیں تھی۔ لیکن جہاں محبت تھی، جہاں ممتا تھی، وہ تڑپ گئی۔ اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اس نے فوراً کہا مولا یہ میرا بچہ نہیں ہے، میرا دعویٰ جھوٹا تھا، یہ بچہ اسے دے دیجئے، اس کا ہے یہ بچہ۔ مولا مسکرائے، وہاں ممتا تھی، محبت تھی، اس نے گوارا نہ کیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ اس نے کہا چلو مجھے نہیں ملتا، میرا بچہ کم سے کم زندہ تو رہے، اسے کہتے ہیں ممتا، دنیا کی عظیم ترین محبت۔ وہ دوسری ماں فوراً بچے کو لینے کے لیے آگے بڑھی۔ مولا نے کہا ٹھہر جاؤ۔ اس نے کہا مولا اس نے کہہ دیا میرا بچہ ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ مولا نے کہا نہیں، وہاں ممتا تھی، وہ تڑپ گئی، اس نے گوارا نہ کیا کہ بچے کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، یہ بچہ اس کا ہے۔ اسے کہتے ہیں دنیا کی عظیم ترین محبت۔ لیکن جہاں مودت آ جائے، وہاں شب عاشور اصغر کی ماں اصغر کو گود میں بٹھا کے کہتی ہے کہ اصغر تمہاری زندگی میں تیر مولا کے نہ لگے، وہاں تیر جناب بی بی فاطمہ الزہرا کے لال کے نہ لگے، اصغر وہ تیر تم نے کھانا ہے۔ وہاں مائیں دعائیں کرتی ہیں کہ ہمارا لال اس دنیا سے جاتا ہے تو چلا جائے، برچھی لگتی ہے تو چلی جائے۔ اکبر کی ماں، اکبر جیسے حسین نوجوان کی ماں دعا کرتی ہے کہ میرے بچے کے برچھی لگتی ہے تو لگ جائے، لیکن فاطمہ زہرا کا لال بچ جائے۔ اسے کہتے ہیں مودت۔ اس کا تقاضا کیا ہے پروردگار نے، ایسی مودت چاہیے کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے جہاں یہ گھرانہ آ جائے۔ اب یہ قربہ کسے کہتے ہیں؟ قربہ کا اکثر ترجمہ جو کیا گیا وہ اقربا، رشتہ دار۔ قربہ عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک عورت کا تذکرہ کرنا مقصود ہو۔ جہاں بھی قرآن میں ایک عورت کا تذکرہ کرنا مقصود ہوگا وہاں لفظ استعمال ہوگا قربہ۔ اب اگر ہم رسول کی زندگی کو دیکھیں تو ماں کا تو انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا، بیویاں آپ کی 1 سے زیادہ ہیں تو یہاں بیویاں بھی نہیں آ سکتی، تو قربہ سمجھانے کے لیے پروردگار نے رسول سے کہا تھا کہ بیٹی کے گھر جاؤ۔ اور پھر یہ گھر بہت بڑا ہے، اور یہ میں گزشتہ پروگرام میں بھی تذکرہ پورا حدیث قصہ کا احوال میں یہ تذکرہ کر چکی ہوں کہ یہ گھر بہت بڑا ہے۔ ایک چھوٹا بیت بناؤ، ایک چھوٹی چادر طلب کرو۔ پھر رسول نے چادر طلب کی ہے بیٹی سے، اور پھر سمجھایا کہ قربہ کسے کہتے ہیں۔ جب پنجے تن چادر کے نیچے آ گئے تو پھر جبرائیل جیسے فرشتے نے پوچھا ومن تحت الکساء، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا رسول ہوں، علی ہیں۔ پروردگار نے کہا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا۔ اگر رسالت کا کوئی تعارف ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے، اگر امامت کا کوئی تعارف ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ رسول نے پہچان کروا دی کہ قربہ کسے کہتے ہیں۔ قربہ سمجھ لے کہ وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ فاطمہ زہرا بی بی ہیں کون؟ ایک بار ایک سنارن کا جا رہی تھی پانی بھرنے۔ سنارن کہتے ہیں سنار کی بیوی کو، اور اگر آج بھی ہم دیکھیں تو یہ پیشہ جو ہے سنار کا سب سے زیادہ کہنا چاہیے کہ دولت پیسہ اسی میں ہے، کیونکہ تعلق ہی سونے سے ہوتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ظاہر ہے سنارن ایک مشہور عورت، مالدار عورت جا رہی ہے پانی بھرنے کے لیے، اور بچہ بھی ساتھ ہو لیا، اور تھوڑی دیر میں وہ سنارن ماں کی کانوں میں صدا آئی کہ بچہ کمہار کے آوے میں گر گیا ہے۔ کمہار کا آوا یعنی کہ جلتی ہوئی بھٹی، جلتی ہوئی آگ میں بچے کا گر جانا اب معمولی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب ایک جلتی ہوئی بھٹی ہوگی اس میں بچہ گرے گا تو فوراً ہی ظاہر ہے اس کو جل کے بھسم ہو جائے گا۔ جب ماں کے کانوں میں یہ صدا آئی کہ بچہ کمہار کے آوے میں گر گیا ہے، وہ بیچاری ایک دم صدمے سے بے ہوش ہو گئی، اور عالم غشی میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں عورت تو منت مان لے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی شیعہ کسی مشکل میں گھر جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے جناب سیدہ کا معوضہ مانتا ہے۔ ہمارا اتنا اعتقاد ہے کہ ادھر ہم یہ معوضہ مانیں گے، ادھر ہم خود بخود مشکل سے نکل آئیں گے۔ اور پھر اس سنارن سے بھی بی بی نے یہی کہا کہ تم جناب سیدہ کا معوضہ مان لو۔
उस सुनारन ने आलम गशी में ही मन्नत मान ली। जब गश से आँख खुली तो उसका बच्चा ज़िंदा सलामत उसकी आँखों के सामने था। दुनिया कह सकती है कि ये एकदम से बच्चा ज़िंदा कैसे हो गया। कुरान में इसकी मिसाल परवरदिगार ने दे दी कि इब्राहीम को डाला था आग में नमरूद ने, और वो ये नहीं है कि थोड़ी सी आग थी, महीनों जलाई गई आग, महीनों दहकाई गई आग थी, लेकिन जनाब इब्राहीम उस आग में गए और आग गुले गुलजार हो गई। इब्राहीम छोटी हुज्जत का नाम है। इब्राहीम रहमतुल्लिल आलमीन नबी नहीं थे, ये तो रहमतुल्लिल आलमीन नबी का घराना है। जब इब्राहीम जैसी छोटी हुज्जत आग को गुले गुलजार कर दे तो सोचिए जब इस दर पे आके दुआ मांगी जाए तो कैसे आग गुले गुलजार ना होती। उस सुनारन का बच्चा कुम्हार के आवे से ज़िंदा सलामत निकल आया। वो सुनारन फ़ौरन खुशी खुशी बाज़ार गई, कुछ पैसों की शीरनी लेके अपने पड़ोसियों के घर गई कि मैंने जनाब सैयदा का मौज़ा सुनना है, लेकिन उन तमाम औरतों ने कहानी सुनने और सुनाने से इनकार कर दिया और वो बेचारी मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में क्या देखती है कि वही बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि तू बैठ जा, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। शहर मदीना में एक यहूदी रहता था, उसकी बेटी की शादी थी। वो रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि जनाब सैयदा उसमें शिरकत करें। देखिए हमारे यहाँ भी अगर किसी की शादी का पैगाम आएगा तो सबसे पहले जो कार्ड पे हेडिंग होती है वो सरबराह का नाम लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है बमा अहलो याल या विद फैमिली, सारी फैमिली ने आना है, या बमा अहलो याल सब ने आना है, या 2 मेंबर्स ने आना है। यहाँ यहूदी ने ये नहीं कहा कि रसूल आए, अली आए, उसने कहा जनाब सैयदा को चाहता हूँ कि वो मेरे घर तशरीफ़ लाए। जानते थे यहूदी के अली बज़ाहिर अली पैवन ज़दा कपड़े पहनते हैं, घर में मुलाजिम नहीं है, घर में चक्की चलाती हैं फ़ातिमा, पैवन ज़दा कपड़े होंगे। इस तरह से हमें मौका मिलेगा मुसलमानों को नाउज़ुबिल्लाह ज़लील करने का। ये जो फ़ातिमा ज़हरा हमारे यहाँ आएंगी, हमारी औरतें आज भी अगर हम देखें, यहूदी उस ज़माने में भी बहुत उम्रा और उस कहना चाहिए रईसों में शुमार होते थे, और आज भी अगर देखें तो पूरी दुनिया में यहूदी छाए हुए हैं उनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से। आज भी अगर किसी अमीर कौम का तस्करा करना हो तो यहूदी कौम सामने आती है। उस वक़्त भी यहूदियों का यही आलम था, उन्हें अपने अमीर होने पे, अपने रईस होने पे बड़ा गरूर था, बड़ा तकब्बुर था, और वो चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों के नबी को नाउज़ुबिल्लाह ज़लील किया जाए। उन्होंने तरीका यही ढूंढा कि शादी करें और फिर जनाब फ़ातिमा ज़हरा को अपने घर बुलाएं। रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ। रसूल खुदा ने कहा कि इसका तस्करा अमीरुल मोमिनीन अली से करो, और जब वो जनाब अली की खिदमत में हाजिर हुआ तो मौलाए कायनात ने कहा कि इसका फ़ैसला तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा करेंगी। अगर जनाब फ़ातिमा ज़हरा तुम्हारे साथ चलने के लिए राज़ी हैं तो तुम बेशक जनाब फ़ातिमा को ले जाओ। अलगरज़ वो यहूदी जनाब बीबी फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे साथ चलें। इतने में रसूल खुदा भी आ गए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा बाबा जान मेरे पास ना उम्दा लिबास है ना ज़ेवरात है, ऐसी हालत में शादी में जाऊंगी तो बहुत सुबकी होगी, यहूदी क्या कहेंगे कि मेरे पैवन ज़दा लिबास है। रसूल ने कहा कि जो मर्ज़ी माबूद, क्योंकि ये बीबी सिर्फ़ रसूल की बेटी ही नहीं अल्लाह की ख़ास कनीज़ भी है, जिसका लक़ब ही हिजाबुल्लाह है, जिसके दर पे फ़रिश्ते सलामी के लिए आते हैं, जिसके दर पे कहते हैं कि दुनिया कसम खाती है अल्लाह की, और अल्लाह ने कसम खाई है जिसके दर की चौखट की, कि कसम है मुझे उस चौखट की कि जिस पर सितारे सलामी के लिए उतरते हैं। तो जिसके दर की चौखट की कसमें परवरदिगार खाए उस बीबी का मर्तबा क्या होगा। रसूल ने कहा जो मर्ज़ी है माबूद। और फिर दुनिया ने देखा कि अभी आप अपने हुजरे में ही थी कि जन्नत से हूरें नाजिल हुई और इस अच्छे लिबास और ज़ेवरात से आपको मुज़य्यन किया, जन्नत के ख़ास लिबास और ज़ेवरात से आपको मुज़य्यन करके जो आपको की सवारी चली है। तो किताबें लिखती हैं कि आपकी सवारी इस शान से चली, इस शान से यहूदी के यहाँ पहुँची कि आपके नूर से उसका मकान रोशन हो गया। ये जो कायनात में हमें नूर नज़र आ रहा है वो इसी घराने का नूर है, और जब यहूदी के घर पहुँचे तो नूर से रोशन हो गया, खुशबू से मुअत्तर हो गया। जितने मर्द और यहूदी और औरतें थी सबके सब बेहोश हो गए। कुछ देर में सबको होश आ गया, लेकिन दुल्हन को होश ना आया। जब बीबी ने यह माजरा देखा तो आपने 2 रकअत नमाज़ पढ़ी और खुदा की बारगाह में अर्ज़ की है पालने वाले में तेरी ख़ास कनीज़ हूँ, तेरे रसूल की बेटी हूँ, सदी का नाम रखा है तूने बतूल का, झूठा न कीजिए मुझे सदका रसूल का। ए अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले, वरना ये लोग यही कहेंगे कि फ़ातिमा के आने से दुल्हन मर गई। अभी आपकी दुआ ख़त्म भी ना होने पाई थी कि दुल्हन कलमा शहादत पढ़ती हुई उठ बैठी।
اور کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں پاک پروردگار کی وحدہ لا شریک خدا ہے وہ، اور میں گواہی دیتی ہوں محمد مصطفیٰ کی، آپ کے بابا کی، کہ وہ اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتی ہوں آپ کے شوہر کی کہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور آپ نے 500 مرد اور یہودی عورتوں کو مسلمان کیا۔ یہودی نے جو یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کو گھر پہ بلا کے نعوذ باللہ ہماری عورتیں اچھے لباس و زیورات میں ہوں گی، رسول کی بیٹی کے کپڑے پیون زدہ ہوں گے، نعوذ باللہ انہیں شرمندہ کرنے کا موقع ملے گا، وہ خود مسلمان ہو گئے اور بیوی کو بہت شان و شوکت سے ممے ایک کنیز کے رخصت کیا۔ یہ معجزہ سنارن سے کہہ کے وہ نقاب پوش بیوی غائب ہو گئی، اور سنارن جب واپس آئی تو دیکھا کہ ان تمام گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے جنہوں نے کہانی سننے اور سنانے کو سے انکار کیا تھا اور اسے ایک فضول عمل بتایا تھا۔ یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جس پہ ستارے سلامی کے لیے اترتے ہیں۔ آج کی بات یہیں تک، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی ذاکرہ ہینا حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔